بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر بات کرنا چاہتا ہوں احسان پر۔ قرآن کے بیان کردہ احسان، حدیث کا بیان کردہ احسان، فرق ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ جو قرآن کہتا ہے وہی حدیث کہتی ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے وہی نبی نے فرمایا۔ جب ہم روایات کی بات کرتے ہیں تو قرآن اس کے بغیر ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا، ہم چل نہیں سکتے ان کے بغیر، پھر تو فرق بالکل نہیں آنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں احسان کے بارے میں صرف یہ کہتا ہوں، احسان کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ عدل و احسان کی بات کرتا ہے نا قرآن، جگہ جگہ عدل و احسان، لوگوں کے ساتھ عدل کرو، احسان کرو، تلقین ہے، بہت ساری مقامات پر ہے۔ میں ایک کر کے کیا آپ بہت اچھی طرح اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ عدل کیا ہے؟ عدل کرنا، انصاف کرنا ہے۔ آپ نے مثال کے طور پر آپ نے کسی مزدور کے ساتھ کوئی مزدوری طے کی کہ کتنا کام کرو، شام کو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، 1000 روپیہ دوں گا، 1500 دوں گا، 2000، جو بھی طے کرے۔ آپ نے جو طے کیا آپ نے اس کو دے دیا، آپ نے اس کے ساتھ انصاف کیا، آپ نے عدل کیا۔ اور جو آپ نے اس کے ساتھ طے کیا اس سے اوپر آپ نے اس کو دے دیے کچھ، وہ احسان کیا آپ نے۔ بلا معاوضہ کسی کو کچھ دینا، یہ ہے احسان، بلا معاوضہ۔ چلتے ہوئے لوگوں کو کچھ کسی کی مدد آپ نے کر دی، آپ نے احسان کر دیا۔ یہ معاشرے میں ایک طرح سے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اسلام کے معاشی نظام کا ایک بنیادی تصور ہے احسان کرنا لوگوں پر بلا معاوضہ۔ آپ نے لوگ کسی کی بلا معاوضہ سروسز دے دی، پیسے نہیں ہیں، آپ نے خدمت کر دی کسی طرح، کسی کو سامان اٹھا کے کسی دوسری جگہ پر رکھ دی، کچھ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کسی کو تعلیم دے دی، آپ نے پڑھا دیا آپ نے بلا معاوضہ، تو یہ آپ نے احسان کیا، بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن میں جب کل الافواج دے دو زائد آج ضرورت ہے، تو وہ آپ ایک طرح سے احسان میں ہی آتا ہے نا۔ جو زیادہ یہ تو نہیں آپ نے جو ضرورت سے زائد ہے اس کو آپ بیچ دیں، آپ لوگوں کو اس کا قیمت اس کی وصول کر لیں، نہیں ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کتنا خرچ کریں۔ خرچ کی بات آئی، ہمارے جیسے تنگ دل لوگوں نے پوچھ لیا کہ کتنا کا خرچ کر دیں، کو آدھا رکھ لیں، اس میں کچھ اتنا کا جوڑ لیں، کچھ نہ کچھ تو بنا لیں، آنے والا وقت ہم پر پتہ نہیں کیسا آئے گا، تو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کل الافواہ، نہیں بھائی نہیں، ضرورت پوری کرنی ہے اپنی، باقی سارا دے دینا ہے۔ ویسے بڑی توکل کی بات کرتے ہیں، وہ بھی غلط تصور ہے ہمارا توکل کا بھی، سارے کا سارا۔ یہ میں احسان کی صرف بات کر رہا ہوں، بلا معاوضہ کسی کو کچھ دے دینا، اور معاشرے میں اس کی حیثیت اور اہمیت کوئی بیان کرنے نہیں ضرورت ہے، اس کی سب جانتے ہیں۔ کتنی آپ کریں ذرا لوگوں کی بلا معاوضہ آپ لوگوں کو سروسز دیں، آپ بلا معاوضہ لوگوں کی خدمت کریں، بلا معاوضہ کھانا کھلائیں، بلا معاوضہ کچھ پیسے دیں، کسی کو زیادہ دیں کریں، پھر دیکھیں آپ اپنی عزت، کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، آپ یہ کام کریں اور پھر دیکھیں۔ وہ بھی تصور میں بتا چکا نا کہ اللہ کس طرح عزت دیتا ہے، کس طرح ذلت دیتا ہے، تو آپ کر کے دیکھیں۔ یہ احسان کی میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے۔ قرآن کا احسان یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، بلا معاوضہ لوگوں کو سروسز دینی یا پیسے دے دینے کو خدمت کر دینی، یہ ہے احسان۔ اب آئیے ایک ڈرامے کی طرف، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حدیث جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑ کر بیٹھ گئے اور کچھ سوالات کیے۔ جو سوالات کیے اس میں ایک یہ بھی 3-4 سوال، ایک سوال یہ بھی تھا احسان کیا ہے، تو آپ نے اس کا جواب دیا، اور وہ آپ جس سوال کا بھی جواب دیتے ہو وہ کہتا تھا آپ نے درست کہا۔ آخر میں اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ سوال کرنے والا وہ اس سے بہتر جانتا ہے۔ وہ چلا گیا، جانے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ انہوں نے کہا اللہ رسول بہتر جانتے، یا ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل تھا۔ کیوں ضرورت پیش آئی ایسا کرنے کی؟ تماشا ہے کوئی؟ جبریل کا آنا کوئی تماشا ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ اس طرح آ جائے، ویسے ہی آ جائے، جب دل چاہا آ گیا۔ نبی کے در کا غلام ہے وہ، جب چاہا بلا لیا آ گیا، ایسا ہے؟ تماشا ہے؟
ڈرامہ ہے کوئی؟ کیا بنا دیا دین کو؟ کیا ضرورت پڑی تھی ایسا کرنے کی؟ بات سمجھا؟ نبی ادب سکھانا تھا، نبی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ صحابہ کرام کو ادب نہیں آتا تھا، صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا نبی کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے۔ انہوں نے آپ کے ایک اشارہ ابرو سے اپنی گردنیں کٹوانے والے کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے نبی سے بات کیسے کرنی ہے۔ اللہ استغفر اللہ۔ پھر جو انہوں نے سوال کیے، جو آپ نے جواب دیے، وہی باتیں اگر آپ ایسے بتا دیتے کہ احسان یہ ہے، ایمان یہ ہے، جو بھی اس نے سوال کیے ان کے جواب ایسے ہی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بتا دیتے تو صحابہ نے یقین نہیں کرنا تھا، ایمان نہیں لانا تھا کہ آپ سے اس کی اہمیت کچھ زیادہ بڑھ گئی ویسے کرنے سے۔ بڑھ گئی ہوگی، لیکن کیا نبی کی بات کو انہوں نے نہیں ماننا تھا؟ پھر کیوں کیا ایسا کیوں کرایا گیا، بنایا گیا میرے بھائیوں؟ یہ ڈرامہ رچایا گیا ایسا ہی۔ کوئی جبریل باہر نہیں آیا قرآن کے علاوہ، جو بھی لے کر آیا قرآن لے کر آیا، بس کیسے لے کر آیا، کیا ہوتا تھا ہمیں نہیں پتا، ہمیں پتا نہیں لگ سکتا۔ کوئی ہمیں کہے یہ خربوزہ بڑا میٹھا ہے تو ہمیں نہیں پتا چلے گا جب تک کھائیں گے نہیں۔ کوئی بھی پہلا پھل، کوئی ایسا پھل جو آپ نے پہلے نہ کھایا اور کہا جائے کہ یہ بڑا میٹھا ہے، آپ کھائیں اس کو، کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ میٹھا۔ خربوزہ میٹھا کیسا ہوتا ہے، تربوز میٹھا کیسا ہوتا ہے، کیلے میٹھے کیسے ہوتے ہیں، سیب میٹھا کیسا ہوتا ہے، آم میٹھا کیسا ہوتا ہے، اور چیزیں ہیں، خوبانی میٹھی کیسی ہوتی ہے، آلو بخارا میٹھا کیسا، بھی میٹھے ہی ہیں نا سارے، میٹھے کیسے ہوتے ہیں، یہ وہی میٹھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو چیز اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا، جو جس طرح نبی پر وحی آتی تھی اس کا ہمیں تو وہ بھی بہت ساری روایت بنائی ہیں۔ آپ کا دم گھٹتا تھا تو آپ مشکل سے سانس آتا ہے، کیا باتیں کرتے ہیں۔ خیر میں بات کر رہا ہوں احسان کی، تو وہ ایک کیا، تو پھر ہم بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی نے احسان کا کیا بتایا۔ نبی نے جواب نبی کی طرف منسوب ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، میں نہیں کہتا نبی نے وہ فرمایا ہے، وہ منسوب ہے آپ کی طرف۔ کیا منسوب ہے کہ اس نے پوچھا، جبریل نے جو بندہ تھا جس کا بنایا گیا، کہ اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ آپ اب اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی عبادت ایسے کرو تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، مگر تم تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، یہ تصور کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لو جی، یہ ہے احسان، روایت کا، حدیث کا، نبی کی طرف منسوب احسان کی ڈیفینیشن۔ کیا اثر ڈالتی ہے، کتنا اثر ڈالتی ہے، کیا تصور نکلتا ہے وہ قرآن کے احسان کا اور روایت کے احسان کا۔ قرآن کا احسان کیا کرتا ہے معاشرے پر، اور روایت کا احسان کیا کرتا ہے معاشرے پر، اس کے اثرات دیکھیں، اس کے اثرات دیکھیں۔ قرآن سمجھ ہی نہیں آتا روایت کے بغیر، ہمیں حدیث سمجھ ہی نہیں، اور قرآن آیات حدیث کے بغیر سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ سمجھیں اس قرآن کا احسان کو، پھر اس طرح سمجھیں، یہ لیں کہ بس آپ اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے، یہ بات نبی نے بھی کر دی کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو تو تم دیکھ نہیں سکتے۔ پھر بات کرنے کا مقصد فائدہ بھی، تم دیکھ سکتے نہیں، موسیٰ کو بھی اس نے کہہ دیا تھا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور نہیں دیکھ سکتے، ہم اب بھی نہیں دیکھ سکتے، مرنے کے بعد بھی نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ محدود ذات ہے، ہم محدود ہیں۔ اس بات کرنے کا فائدہ، نبی ایسی بات کیوں کرے؟ پھر آگے چلیں جی، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس دیکھنے کا فائدہ ہمیں سب کو دیکھ رہا ہے، ہم پھر وہی سارے جرائم، گناہ، نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں۔ کتنا ایمان ہے ہمارا؟ چلیں اس ایمان کو پختہ کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو چلیں شاید معاشرے سے کچھ جرائم کم ہو جائیں، مگر سب کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی کیے جا رہے ہیں، سب کچھ کیے جا رہے ہیں۔ کتنا ڈرتے ہیں اللہ سے؟ یہی ڈرنا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم یہ برا کام نہ کریں۔ کتنے رک رہے ہیں، کتنی ملاوٹ سے، ذخیرہ اندوزی سے، ریٹ بڑھانے سے، اور کتنے جرائم ہیں۔ کوئی ایک جرم ہے؟ کس سے رک رہے ہیں؟ مانتے ہیں؟ سیدھی بات کہوں، کوئی ایمان نہیں ہے ہمارا، کوئی ایمان نہیں ہے ہمارا، مان بالآخرت، آخرت پر کوئی ایمان نہیں، مریں گے دیکھا جائے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے، کیا کر لے گا؟ آخرت میں آئے گی دیکھا جائے گا۔
حقیقت میں یہ بات ہے، حقیقت میں یہ بات ہے، پتہ نہیں کیسے مضبوط ہوگا یہ ایمان۔ بہرحال یہ احسان کی ڈیفینیشن نبی نے بتائی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، احسان، یہ احسان ہو گیا۔ اور قرآن احسان بلا معاوضہ خدمات آپ نے کرنی ہے تو وہ احسان، وہ قرآن کا احسان ہو گیا۔ کریں منطبق آپس میں، ان کو جوڑیں، آپس میں ان کو جوڑ لیں گے، بڑی بڑی منطقوں والے، بڑی بڑی عقلوں والے ان کو آپس میں۔ نبی کی بات کب سمجھ آتی ہے ہماری عقلوں میں؟ وہ نبی اپنا علم دکھانے کے لیے آئے تھے، وہ یہ بتانے کے لیے آئے تھے میں بہت بڑا عالم ہوں، یا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں؟ وہ کہتا میں نے آسان کر کے بتایا، تمہیں آسان، اس کو آسان کر دیا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس کی بات کیسے سمجھا سکتے، اتنی بڑی ذات، اس کی بات ہمیں کیسے سمجھ آئے؟ نبی کی اتنی بڑی ذات، اس کی باتیں ہمیں کیسے سمجھ آئے؟ وہ سمجھانے کے لیے آئے، ہماری طرح بن کے انہوں نے ہمیں سمجھایا۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ان کی بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، یہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں ایسے کہا ہوگا، نہیں آئی نا تو کیا نہ جانے، پتہ نہیں انہوں نے ایسے کیوں کہا ہوگا کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ڈھونڈتے رہیں حکمتیں، ڈھونڈتے رہیں، یہ نہیں کہنا کہ یہ بات غلط ہے، نبی کی طرف غلط منسوب کی، اس سے اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جبریل اس کے بعد بھی قرآن کے علاوہ بھی آتے رہے آپ کے پاس، نہیں آئے، قرآن کے علاوہ بھی وہی ہے، یہ ثابت کرتا ہے، یہ چیز ثابت کرتی ہے حدیث جبریل، نہیں آئے وہ، کیوں آنا؟ قرآن ہی لے کر آئے وہ، قرآن میں اندر ہے، قرآن کے اندر جو احسان ہے اس کا مطلب یہ ہے، یہ تو نہیں ہے، عدل و احسان ہے۔ تو بس یہ میں احسان کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ قرآن سے مقصود کیا ہے، ہمارے نزدیک مقصود کیا ہے، علماء کرام سے پوچھیں، اب پوچھیں، جنرل پوچھیں احسان کا کیا مطلب ہے، ڈکشنری میں کیا لکھا ہوا ہے، احسان کرنا کیا مطلب ہے، اس کا کیا معنی ہے اس کے، تو پھر یہ حدیث جبریل کو سامنے رکھیں، یہاں احسان کیا کہہ رہا ہے، یہاں احسان کا کیا مطلب ہے۔ میرے بھائی غور کیا کریں، سوچا کریں، دین کی باتیں ہیں، بہت مسئلہ خراب ہو جائے گا، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ ایک بندہ تھا فرعون کے دربار میں، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا، مجھے شاید سورہ قصص میں، بہرحال اس کی ایک تقریر ہے جو فرعون کے دربار میں اس نے کی تھی، اللہ نے وہ ایک ایک لفظ، سبحان اللہ، ایک ایک لفظ اس کا بیان فرمایا قرآن میں، اس بندے کا ایک ایک لفظ بیان کیا ہے، اس نے جو تقریر کی تھی، تو اس کا ایک جملہ مجھے بھی بڑا پسند ہے، وہ کہتا ہے تم میری باتوں کو یاد کرو گے، تم میری باتوں کو یاد کرو گے، میں بھی یہی عرض کرتا ہوں، تم میری باتوں کو یاد کرو گے۔ ممکن ہے کہ یاد اس وقت کرو جب کوئی فائدہ نہ ہو، جب سوائے پچھتاوے کے ہمارے سامنے کچھ بھی نہ ہو، مرنے کے بعد یاد کیا تو کیا فائدہ ہوا، پھر پچھتانے کا کیا فائدہ ہوا۔ یاد کرنے کا مقصد فائدہ اب ہے، اب سوچو، غور کرو کہ یہ بندہ کیوں بول رہا ہے، ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، ہٹ کے باتیں کیوں کر رہا ہے، ان پاپولر باتیں کیوں کر رہا ہے، گالیاں کھانے والی باتیں کیوں کر رہا ہے کہ اس کو گالیاں پڑے، کیوں کر رہا ہے ایسا؟ ہر بندے کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، کیوں نہیں مجھے ویسے بیان کرتا؟ میں آپ کو لطیفے کی بات سناؤں، مجھے کئی بندوں نے ایسے مذاقاً کہا یا تم پیر بن جاؤ تو بڑا پیسہ کما لو گے، لوگوں کو وظائف بناؤ، تویز بنا کر لکھو، کسی پیر کے ساتھ لگ جاؤ تو بڑا پیسہ کماؤ گے۔ مذاق کر رہا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، معاذ اللہ استغفر اللہ، میں ایسا کام کروں، میں اس طرف جاؤں، رہا ہوں، مرید رہا ہوں بہت زیادہ اس قبیلے میں، بریلوی قبیلے میں، لیکن نہیں، اب نہیں، اب استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، تو نہیں۔ میں کہنا جی چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں جی، سمجھنے کی باتیں ہیں، آپ سمجھیں، کہیں مغالطے میں نہ رہیں، کہیں مغالطے میں نہ رہیں، بہت انجام خراب ہوگا، کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا تو پھر کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں تو کوئی عمل نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بس جو یہاں کے کیا دریا وہی ہمارے سامنے آ جائے گا عمل بن کے۔ عملوں کی اہمیت ہے، یہ نہ کہیں کہ عملوں پر آپ بھروسہ نہ کریں بھروسہ، عمل کے بغیر ہے کچھ نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، وہاں عمل تولے جائیں گے، جب کہہ رہا ہے تو پھر عمل کی اہمیت ہوئی نا۔ بھروسہ کرنے والی کیا اس پر بات ہے کہ میں اس پر تکبر کروں، جی نہیں جی، مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں، جب اس نے خود کہا تمہارے مال تولے جائیں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوئے، ہاں جی، اور جن کے پلڑے باری ہوئے موجوں میں ہوں گے، جن کے ہلکے ہوئے جہنم میں جائیں گے اور لگاتار رہیں گے۔ یہ تصور ہمارا غلط ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آخر کار جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، جہنم میں جائے گا،
خالدون ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، جو جنت میں جائے گا ہمیشہ کے لیے جنت میں ہے، جو 33 نمبر نہیں لیے 30 نمبر لیے فیل، فار ایور فیل ہے، دوبارہ موقع نہیں ملنا وہاں، یہاں تو دوبارہ موقع مل جاتا ہے، 33 نمبر نہیں لیے 30 نمبر لیے، ہاں پاس نہیں ہوا فیل ہو گیا، دوبارہ سپلیمنٹری دے لی، پھر پاس ہو گیا تو ٹھیک ہے چلا گیا، ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ بات سوچنے سمجھنے والی، بھائی یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مہربانی۔